السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑے فائدے ہیں اس ایک چھوٹے سے لفظ استغفار کے۔ حدیث سے ماخوذ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے 3 بڑے فائدے بتائے ہیں۔ باری باری ان کا ذکر کروں گی، اور جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کرے، حدیث کے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے، یعنی کہ کوئی مقدار یا تعداد جو ہے وہ مقررہ نہ کرے، بلکہ کھلا استغفار کرے، استغفار کی جو ہے وہ کثرت کرے اور اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے اپنے رب سے، تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 بڑے فائدے بتائے ہیں۔ فائدے تو بہت ہیں اس چھوٹے سے لفظ کے، لیکن آج میں جو ہے 3 جو بڑے فائدے ہیں نا ان کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گی۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ پاک جو پریشان حال ہوتا ہے اس کو ہر تنگی سے نہ نکلنے کا راستہ اللہ پاک اس کو بتا دیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ تم نے اس تنگی سے، اس مشکل سے اس طرح سے نکلنا ہے۔ اگر آپ کسی بڑے مقدمے میں پھنسے ہیں یا بہت مشکل میں ہے تو اس سے نکلنے کا جو ہے نا آپ کو راستہ مل جائے گا استغفار کی بدولت سے۔ اچھا، سیکنڈ ہے کہ اللہ پاک اس کو ہر غم سے نجات دے دیں گے۔ اگر مطلب وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے غم میں بھی مبتلا ہے یا بڑے سے بڑے غم میں بھی مبتلا ہے نا، تو اللہ پاک اس کو اس غم سے نکال دیں گے، ایسے نکالیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور آپ کا مسئلہ اور آپ کی جو پریشانی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ استغفار کریں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے نا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرے لیے کچھ آنا تھا۔ اللہ پاک جو ہے وہ غیب سے جو ہے نا اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ تو آپ اپنی زندگیوں میں استغفار کو لازم کریں۔ ہم جو ہیں وہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ جانے انجانے میں کرتے ہیں، اور نہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سے گناہ ہے ہم نے کبیرہ کیے ہیں اور کون سے گناہ ہم نے صغیرہ کیے ہیں۔ مطلب اتنے زیادہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں آج کل کے مسلمان کے، تو ہمیں جو ہے وہ استغفار لازمی کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں خود فرمایا ہے کہ مطلب میں بھی جو ہوں وہ اپنے رب سے جو ہے وہ استغفار لازم کرتا ہوں۔ ایک دن میں اگر میں کسی مجلس میں بیٹھوں، صحابہ کے ساتھ بیٹھوں تو 70 مرتبہ کرتا ہوں، ویسے میں ڈیلی جو ہوں وہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اس کے کوئی فائدے ہوں گے، وہ تبھی تو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ استغفار کو جو ہے وہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں۔ اچھا، ایک بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ پاک ہماری نہیں سن رہا۔ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان غلط ہے اور اللہ پاک اس کو نواز رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک پھر بھی اس کو نواز رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہماری شہرک سے بھی قریب ہیں، اور وہ ہماری ہر دعا کو قبول کرتے ہیں اور ہر دعا کو سنتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہمیں بھول سکتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ پریشانی میں ہے یا کسی مشکل میں ہے۔ بس جب ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے تو پھر وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں وہ رزق دیتا ہے، ہمیں وہ صحت زندگی دیتا ہے، کتنی نعمتیں دیتا ہے ہمیں بغیر کسی کچھ مانگے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹتے نہیں ہیں۔ تو ایک جو یہ اس طرح سوچنا کہ اللہ پاک فلاں کو دے رہا ہے تو مجھے نہیں دے رہا، شاید میں بہت گناہ گار ہوں، یا کسی دوسرے کے بارے میں سوچنا کہ ہمیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فوراً دے دی ہے اور اس کو نہیں دی تو شاید وہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ کنسیپٹ بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہیں وہ ہر انسان کو جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہیں، چرند پرند کو پیدا کرنے والے ہیں، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دکھ اور مصیبت اور پریشانی میں بھول سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گی کہ ایک اولیاء سے ماخوذ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ 2 عورتیں تھیں، ایک ان میں سے بہت زیادہ بدکار تھی، بد کردار تھی، اور دوسری جو تھی وہ بہت نیک تھی اور بہت نیک نمازی تھی، روزے کی پابند تھی، صوم و صلات کی پابند تھی۔ لیکن وہ دونوں جب دعائیں مانگتی تھی تو جو بد کردار عورت تھی پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی، نہ دین کا پتہ تھا اسے نہ دنیا کا، تو اس کی دعائیں جلدی اللہ پاک قبول کر لیتا تھا جب وہ اللہ پاک کے آگے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو نوٹ کیا، جو علماء کرام ہیں، انہوں نے پھر انہیں خواب آئی، انہیں خیال آیا، انہیں مطلب وہ بار بار سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ نیک عورت کی دعا کب سے جو ہے وہ مانگ رہی ہے اور قبول نہیں کر رہے، جو بد کردار عورت ہے، نیک نمازی بھی نہیں، اس کی دعائیں اللہ پاک فوراً سے جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے کوئی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں اٹھتے تھے تو یا تو اللہ پاک انہیں خواب کے ذریعے اس کا جواب دے دیتے تھے، یا کسی بڑے علماء یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اس سوال کا جواب مل جاتا تھا۔ تو اسی طرح وہ صحابہ کرام رات کو سوئے تو آپ کو خواب آیا کہ جو عورت مجھ سے مانگتی ہے نا، جو نیک نمازی ہے، وہ اس طرح سے مانگتی ہے، اس درد سے مانگتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے نہ مانگے۔ مطلب ایسا ہے کہ اگر وہ میں اسے چیز عطا کر دوں گا تو وہ پھر دوبارہ اس طرح سے، اس تڑپ سے میرے سامنے روئے گی نہیں، مانگے گی نہیں۔ اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، وہ پاک ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا میرے آگے دعا کرنا مجھے پسند ہے۔ اور جو بد کردار عورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سے جو ہے وہ جلد سے جلد اس کی دعا قبول ہو اور وہ اپنے منہ سے میرا نام یا وہ پاک کلام نہ پڑھے،
میں یہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ پاک کس طرح سے جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو جس کو اللہ پاک دنیا میں کامیابیاں دے رہے ہیں، کمرانیاں دے رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ نیک ہے، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتے۔ آپ اکثر لوگوں کو ایسے دیکھیں گے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس چیز سے بچیں۔ بس آپ اپنے رب سے اگر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو گناہوں کو جو ہے مٹانے کے لیے استغفار جو ہے وہ بہت بیسٹ چیز ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ ایک سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں نا، تو آپ استغفار کریں گے تو اللہ پاک وہ سارے گناہ آپ کے معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک آپ کو وہ چیز عطا کر دیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں، یا وہ درد دکھ تکلیف آپ سے دور کر دیں گے۔ تو استغفار کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کے ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے لائک اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔